سونیا قاسم کی دیوانی تھی اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد بھی کہ قاسم مسلمان جاسوس ہے، اس کی دیوانگی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ شب و روز شاہی زندان کی تاریک کال کوٹھڑی سے قاسم کی رہائی کے بارے میں سوچتی رہتی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ ایک معمولی خادمہ تھی، اس کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ اس کی حسین اور بھرپور جوانی۔ لیکن اپنا دل ایرون کو دینے کے بعد وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کبھی اپنے جسم کو آلودہ نہیں ہونے دے گی۔ سونیا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کے سامنے صرف ہوس پرست مرد ہی آئے تھے۔ قاسم کی ملاقات اس کے لیے نیا تجربہ تھی۔ قاسم نے اس کے اندر کی نیک لڑکی کو جھنجھوڑا تو وہ یکدم سے جیسے بیدار ہو گئی۔ وہ اب تک آیا صوفیہ کے بدبودار راہبوں کا نشانہ بنی رہی تھی، لیکن اب وہ قاسم کے سوا کسی اور کے لیے نہ جینا چاہتی تھی۔ اس کی انگلی میں قاسم کی پہنائی ہوئی انگوٹھی تھی جسے ہر وقت وہ اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ سونیا آج اپنے خداوند کے حضور گڑ گڑانے کے لیے وہ بھی آیا صوفیہ کے حال میں داخل ہوئی۔ پورا حال خوفزدہ شیریوں سے بھرا ہوا تھا، اس عقیدے کی بنا پر کہ آیا صوفیہ کے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ لوگ جوگ در جوگ یہاں عبادت کے لیے آنے لگے تھے۔ در حقیقت لوگوں میں صدیوں سے ایک بشارت مشہور چلی آ رہی تھی جس نے ایک راہب کو الہام کے ذریعے خداوند نے یہ بتایا تھا کہ قسطنطنیہ پر ترکوں کا حملہ ہوگا اور ترک رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے آیا صوفیہ کے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جسے شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن یہیں سے ترکوں کی واپسی اور شکست کا عمل شروع ہوگا۔ آج کل اس بشارت کی وجہ سے آیا صوفیہ میں مذہبی لوگوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ آج بھی چرچ عبادت گزاروں سے بھرا ہوا تھا۔ سونیا عبادت گاہ کی نشستوں میں سے ایک نشست پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چور چور تھا اور اس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ سونیا نے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھی خواتین کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ چرچ کا بشپ چبوترے کے ممبر پر کھڑا بآواز بلند مناجات پڑھ رہا تھا اور تمام حاضرین سر نہواڑے بشپ کی مناجات سن رہے تھے۔ ہر کوئی دل ہی دل میں عثمانی ترکوں کا قہر ٹالنے کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن سونیا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو صرف ایرون ایرون پکار رہے تھے۔ قاسم کی محبت نے سونیا کی زندگی بدل دی تھی۔ اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اب وہ پہلے والی سونیا نہ رہی تھی۔ لوگ سلطان محمد خان کے قہر سے بچاؤ کی دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ سونیا اپنے قاسم کو دیکھنے کے لیے خداوند کے حضور رو رہی تھی۔ وہ قاسم کو ایرن کے نام سے جانتی تھی۔ اسے قاسم ایک نوجوان پادری کے روپ میں ملا تھا اور مسلمان کے روپ میں بچھڑ گیا تھا، لیکن سونیا کے لیے اپنی میٹھی میٹھی یادیں چھوڑ گیا تھا۔ ایرون قاسم کا جیلی نام تھا جو اس نے آیا صوفیہ کا راہب بننے کے لیے اختیار کیا تھا۔ سونیا ایرون کی رہائی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف جڑے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں قاسم کی دی ہوئی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ سونیا کے دائیں پہلو میں بیٹھی خاتون کافی دیر سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سونیا کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گور رہی تھی۔ یہ بریٹا تھی، رومیل کی بیوی بریٹا، جو ہر اتوار کو عبادت کے لیے چرچ آیا کرتی تھی۔ اس نے سونیا کو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن آج سونیا کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ تو وہی انگوٹھی تھی جو اس کے منہ بولے بھائی قاسم بن حشام نے ڈیمونان کی دعوت کے روز اسے دی تھی۔ بریٹا کبھی انگوٹھی کو دیکھتی اور کبھی سونیا کی آنکھوں سے گرتے ٹپ ٹپ آنسوؤں کو بریٹا کا سر چکرانے لگا اور اس کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہی لڑکی قاسم کی پہلی محبت تھی جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ڈیمونان کے تعاقب میں یہاں آیا تھا۔ بریٹا کے دل میں جذبات کی بڑی بڑی موجیں اٹھتی اور بیٹھتی رہیں۔ سونیا بدستور عبادت میں مصروف رہی، لیکن بریٹا مارے تجسس کے عبادت نہ کر سکی، اور جب بشپ اعظم نے دعا ختم ہونے کا اعلان کیا تو بریٹا نے انتہائی بے صبری کے ساتھ سونیا کی کلائی پکڑ لی۔ لڑکی، کیا تمہارا نام سسٹر میری ہے؟ تم نے یہ انگوٹھی کہاں سے حاصل کی؟ تم سسٹر میری نہیں ہو سکتی۔ ایک مقدس راہبہ انگوٹھیاں نہیں پہنتی، لیکن یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ بریٹا نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔
وہ ایک عام گھریلو خاتون تھی، اسے گہرے راز سنبھالنے کا فن نہیں آتا تھا۔ وہ انتہائی جذباتی انداز میں سونیا کی کلائی پکڑے ہوئے تھی اور سونیا پر سوالات کی بوچھاڑ کیے جا رہی تھی، لیکن سونیا وہاں موجود نہ تھی، وہ تو کہیں کھو گئی تھی۔ سسٹر میری کا کیا چکر تھا اور اس انگوٹھی کا سسٹر میری کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اور اسے یہ بھی یاد آیا کہ سسٹر میری نے چند دن قبل سونیا سے انگوٹھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دماغ میں آندیاں چلنے لگی۔ اب اسے ایرون کی کہانی مزید پیچیدہ دکھائی دینے لگی۔ وہ بے چین تھی، وہ جلدی سے جلدی جاننا چاہتی تھی کہ ایرون کی دی ہوئی انگوٹھی کے پیچھے کیا راز تھا، اور یہ عورت کون تھی جس نے بڑے کلیسا میں سونیا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ سوچنے کے بعد تیزی سے اٹھی اور بریٹا کو اپنے ساتھ لے کر اوپر گیلری کی جانب چل دی۔ سونیا نے اپنے کمرے میں پہنچ کر بھی بریٹا پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ کون ہے، البتہ خود بریٹا سے سوال کرنے لگی، بہن تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس انگوٹھی کو کیسے جانتی ہو اور اس کا سسٹر میری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سونیا نے اپنی انگوٹھی سامنے کرتے ہوئے کہا، لیکن اب بریٹا اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے دل کی بات چھپاتے ہوئے مختصر جواب دیا، یہ انگوٹھی سسٹر میری کی ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ سونیا سمجھ چکی تھی کہ اب بریٹا اصل حقیقت نہیں بتائے گی، چنانچہ اس نے ایک عجیب داؤ کھیلا اور بریٹا سے کہا، بہن در حقیقت میں ہی سسٹر میری ہوں۔ میں ایک راہبہ ہو کر یہ انگوٹھی اس لیے پہنتی ہوں کہ اس انگوٹھی کے ساتھ میرا بہت جذباتی تعلق ہے۔ بریٹا سونیا کے دام میں آ گئی اور ایک خوشی سے بھرپور چیخ نما آواز نکالتے ہوئے سونیا کو گلے سے لگا لیا، اوہ میری بہن مارسی، تو بالآخر تمہیں اپنا بچھڑا ہوا پیار مل ہی گیا۔ میں مقدس ڈیمونان سے تمہاری ساری کہانی سن چکی ہوں۔ تم نے بہت دکھ سہے۔ مورگن میرا بھائی ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اسے بہت چاہتی ہو۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب سے مورگن نے ڈیمونان کو قتل کیا میں ڈر گئی اور میں چرچ میں آنا کم کر چکی ہوں۔ شکر ہے تمہیں تمہاری محبت مل گئی، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ مورگن کو آیا صوفیہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ تمہیں کب ملا تھا؟ کچھ بتاؤ نا۔ بریٹا جذباتی ہو رہی تھی، لیکن سونیا پتھر کی طرح سن ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں ساری کھڑکیاں کھل چکی تھیں۔ وہ مورگن یا ایرون کی اصل حقیقت جان گئی تھی۔ اب اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان جاسوس فی الحقیقت سسٹر میری کا محبوب تھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تو گویا اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ ایک ہی شخص جس نے دنیا میں اس کا دل جیتا تھا، وہ بھی دھوکے باز نکلا۔ وہ تو مارسی کے چکر میں یہاں آیا تھا۔ بطریق ڈیمونان کو قتل کرنے والا مسلمان جاسوس ایک 7 سالہ عبادت گزار راہبہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایرون نے اسے استعمال کیا تھا، محض ایک کھلونا سمجھ کر استعمال کیا تھا۔ اس نے سونیا کو انگوٹھی اس لیے پہنائی تھی کہ وہ یہ انگوٹھی لے جا کر سسٹر میری کو دکھائے، اور سسٹر میری نے بھی تو دھوکہ دیا تھا۔ سسٹر میری نے اسے اصل حقیقت کیوں نہ بتائی؟ سونیا کا دل رنج و الم سے بھر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ہچکیاں سینے میں ہی رک گئی تھیں۔ صرف آنسو تھے جو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ چند روز پہلے تک یہ آنکھیں شوخ و شریر اور چنچل ہوا کرتی تھیں، لیکن اب ان میں صدیوں کی اداسی اتر آئی تھی۔ اس نے ابھی چند روز قبل ہی تو اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کرنے کا تہیہ کیا تھا، اور یہ تمام تر تبدیلی صرف قاسم کی بدولت وقوع پذیر ہوئی تھی۔ لیکن یہ کیا ماجرا نکلا؟ وہ شخص جسے وہ اپنا سمجھتی رہی، وہ تو کسی اور کا نکلا۔ اس نے جس کو خدا بنایا تھا وہ کسی اور کا پجاری تھا۔ سونیا کے لیے تمام دکھوں سے بڑھ کر یہ صدمہ تھا۔ وہ بری طرح نڈھال ہو رہی تھی، اور بریٹا اس کے نزدیک کھڑی اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی حالت پر غور کر رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کو کیا ہونے لگا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ سونیا اب بھی قاسم سے متنفر نہ ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی حیثیت پر غور کرنے لگی۔ اجنبی نوجوان جو ایرن بن کر سونیا کی زندگی میں داخل ہوا تھا، وہ سسٹر میری جیسی ایک پاکباز خاتون سے محبت کرتا تھا، جبکہ سونیا سسٹر میری کے مقابلے میں خود کو ایک بازاری لڑکی سمجھتی تھی۔
اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ دیر تک وہ بریٹا کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکی۔ بالآخر بریٹا خود ہی مخاطب ہوئی۔ کیا بات ہے سسٹر میری، آپ تو پریشان ہونے لگی ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہو، مورگن مسلمان ہے تو کیا ہوا؟ میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ جب بھی قید سے رہا ہوگا تو سیدھا آپ ہی کے پاس آئے گا۔ میں جانتی ہوں کہ مورگن آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے آپ کی اور اپنی مکمل کہانی سنائی ہے۔ سونیا کے لیے مزید کچھ سننا ممکن نہ تھا۔ اس کا سر زور زور سے چکرانے لگا، چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور ہونٹ خشک ہونے لگے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ آج اس نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ دکھ بھرا دن دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی۔ بریٹا تو چلی گئی، لیکن سونیا کے لیے ایک اندوناک زندگی کا دروازہ کھول گئی۔ وہ جب تک نہ جانتی تھی کہ ایرون سسٹر میری سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو ایرون کا تنہا مالک سمجھتی تھی، لیکن اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ کسی کانچ کے مرتبان کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اور پھر اسی رات آیا صوفیہ کی بالائی منزل میں مقدس راہبہ سسٹر میری کے دروازے پر ایک نقاب پوش دکھائی دیا۔ آیا صوفیہ کی بالائی منزل میں رات کے اس وقت سنسانی کا پہرا تھا۔ فرش پر سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ گیلری کی دیواروں میں دائیں بائیں معمول کے مطابق مشعلیں جل رہی تھیں، جن کی لوئیں آیا صوفیہ کی بالائی منزل پر بنے معیب ستونوں کو رقص کرتے ہوئے شیاطین کی صورت دکھائی دے رہی تھیں۔ نقاب پوش مارسی کے دروازے پر رک گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے مارسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی آہٹ کا انتظار کرنے لگا۔ اسے انتظار نہ کرنا پڑا، کیونکہ جلد ہی مارسی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا، لیکن اگلے لمحے وہ ایک نقاب پوش کو دیکھ کر بے حد بوکھلا گئی۔ وہ یکدم سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نقاب پوش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون شخص تھا جو آدھی رات کے وقت چہرے کو نقاب سے چھپائے مارسی کے کمرے میں آن ٹپکا تھا؟ اور پھر اگلے لمحے ہی مارسی کے ذہن میں ایک انتہائی زوردار جھماکہ ہوا۔ اس کے سامنے قاسم کھڑا تھا، قاسم بن ہشام، ادرنا کا قاسم بن ہشام، سلطان مراد خان ثانی کا شاہی سراغ رساں، سکندر بیگ جیسے ماہر شمشیر زن کو بھرے اسٹیڈیم میں شکست دینے والا عرب نوجوان جو وادی حجاز کا رہنے والا تھا۔ قاسم بن ہشام آج سے 7 سال پہلے جس کی محبت نے مارسی کو مسلمان کر دیا تھا، وہی قاسم جو تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دے کر مارسی کے دل کا راجہ بن گیا تھا، وہی قاسم جس کی محبت نے مارسی کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا تھا۔ آج مدتوں بعد قاسم اس کے سامنے تھا، اس کا بچھڑا ہوا ساتھی، جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کٹھن راستے مل کر طے کرنے کے وعدے کیے تھے۔ قاسم کا سر اور چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مارسی اسے پہچان گئی۔ وہ اپنے ہمدرد اور غمگسار دلربا کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اس نے قاسم کو آنکھوں کی رنگت سے بھی پہچان لیا تھا۔ یہی آنکھیں تو تھیں جن میں جھانک کر اس نے زندگی کے ہر دکھ بانٹنے کا وعدہ کیا تھا۔ مارسی کا جسم سن ہو چکا تھا اور اس کا شعور سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کے ہونٹ کھلے تھے اور داہنا ہاتھ استجاب بھرے انداز میں اٹھا ہوا تھا۔ مارسی کی زبان گنگ تھی اور اس کی آنکھیں یک ٹک قاسم پر جمی ہوئی تھیں۔ قاسم آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر مارسی کے حجرہ خاص کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس مقدس حجرے میں آج پہلی مرتبہ کوئی مرد داخل ہوا تھا۔ قاسم نے دروازہ بند کر کے اپنے چہرے کو نقاب کی قید سے آزاد کر لیا۔ مارسی ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی۔ قاسم منتظر تھا کہ مارسی کچھ کہے، لیکن مارسی تھی کہ اپنی بلاخیز آنکھیں ٹپ ٹپائے بغیر کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت و جامد کھڑی تھی۔ 7 سال کی جدائی اور پے در پے صدمات نے مارسی کو حالات سے سمجھوتا کرنا سکھا دیا تھا، اور وہ انہونی باتوں کی توقع کرنے سے باز رہتی تھی، لیکن آج انہونی ہو گئی تھی۔ چنانچہ مارسی حیرت سے پتھر بن گئی۔ قاسم نے مارسی کی حالت دیکھی تو 2 قدم آگے بڑھا اور مارسی کے بالکل نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ اگلے لمحے اس کے دونوں ہاتھ مارسی کے شانوں پر تھے اور وہ مارسی کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا، مارسی، ہوش میں آؤ، میں قاسم ہوں، تمہارا قاسم بن ہشام۔ قاسم کے حلق سے تیز سرگوشی نکل رہی تھی۔ قاسم کی آواز سن کر مارسی کے بدن میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔
وہ ایک جرجری لے کر عالم استغراق سے بیدار ہوئی اور پھر فور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ وہ سیلاب تھا جس کے سامنے کئی سالوں سے حالات سے باندھ دیے گئے تھے، آج تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آنکھوں کے راستے سے پوری طرح پھوٹ پڑا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے سے مارسی کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ آج مارسی آنکھوں کے راستے سے دل کے سارے داغ دھو دینا چاہتی تھی، لیکن قاسم کے پاس اس جذباتی منظر سے مسرت کشید کرنے کا وقت نہ تھا۔ وہ تو مارسی کو لینے آیا تھا، اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اس نے مارسی کے شانوں کو انگلیوں کی نرم لمس سے کسی قدر دبایا اور کہا، مارسی میں آ گیا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تم نے بہت دکھ سہے ہیں، بہت صدمے جھیلے، لیکن اب تمہاری تمام دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، اب میں تمہیں خود سے کبھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ مارسی اب بھی آنسو بہا رہی تھی، ابھی تک وہ زبان سے کچھ نہ بولی تھی۔ مارسی کے خوبصورت جسم میں راشق کی سی کیفیت تھی۔ قاسم نے مناسب سمجھا کہ مارسی کو فوری طور پر اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے کچھ دیر کے لیے اسے سنبھلنے کا موقع دیا جائے۔ وہ مارسی کو سہارا دے کر اس کے بستر تک لایا، لیکن اب مارسی سنبھل چکی تھی۔ اس نے میسری پر بیٹھنے سے پہلے قاسم کے دونوں ہاتھ اپنے بازوؤں میں تھام لیے، اور پھر قاسم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مارسی اس کے دونوں ہاتھوں کو والہانہ انداز میں بوسے دینے لگی۔ وہ قاسم کی انگلیوں کو اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ بار بار چھو رہی تھی۔ اب مارسی نے بولنا چاہا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ قاسم نے مارسی کی والہانہ محبت کو محسوس کیا تو دل ہی دل میں نادم ہوا، کیونکہ وہ تو شادی بھی کر چکا تھا اور اس کی ایک انتہائی پیاری پیاری باتیں کرنے والی بیٹی بھی تھی۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا تھا! مارسی تو اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ اپنی رفیقہ حیات کسی اور کو بنا بیٹھا تھا۔ لیکن اس میں بھلا قاسم کا کیا قصور تھا؟ اسے تو آج سے 7 سال پہلے یہی خبر ملی تھی کہ مارسی شہید ہو چکی ہے۔ پھر قاسم کی ملاقات بوسنیائی شہزادی سے ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ قاسم آج تک مارسی کو اسی طرح چاہتا تھا۔ قاسم مارسی کے پاس میسری پر بیٹھ گیا۔ اب مارسی نے پہلی مرتبہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ آپ کے انتظار میں 7 سال تو کیا، میں 7 صدیاں بھی انتظار کر سکتی تھی۔ قاسم، آج آپ کو دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کئی ماہ پہلے یہاں آیا صوفیہ میں پہنچ بھی گئے تھے، ہمارا آمنا سامنا بھی ہوا، لیکن مارسی کے الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ وہ ہر بات ایک ساتھ ہی کہہ دینا چاہتی تھی۔ آیا صوفیہ پر سکوت طاری تھا۔ مارسی کے کمرے میں چھوٹے شعلے کی مشعل روشن تھی۔ مارسی کے رخسار آنسوؤں سے تر تھے اور قاسم کے ہونٹوں پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ اس نے مارسی سے کہا، مارسی، اب بھول جاؤ، جو وقت گزر گیا اسے یاد کر کے رونا لا حاصل ہے۔ میں آ گیا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ابھی ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں، ایک دوسرے کو بہت کچھ بتانا ہے اور بہت کچھ سنانا ہے، لیکن یہ باتیں یہاں نہیں ہو سکتی۔ شاگال ہمارا دشمن ہے، وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اس لیے یہی مناسب ہے کہ ہم یہاں سے فی الفور نکل جائیں۔ لیکن مارسی تو قاسم کی خوشبو میں مست تھی، اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھڑی گھڑی عہد رفتہ کی یادوں میں کھو جاتی۔ قاسم کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر اسے سب کچھ بھول گیا۔ وہ بار بار جذباتی ہو جاتی اور قاسم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگتی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، قاسم، میں اب آپ سے نہیں جدا ہونا چاہتی۔ میں نے 7 سال سولی پر لٹک کر کاٹے ہیں۔ سکندر بیگ کی ہوس پرستانہ دست درازی سے بچنے کے لیے مجھے راہبہ بننا پڑا اور 7 سال تک بند کمرے میں چھپ کر نمازیں پڑھتی رہی۔ قاسم، میں مسلمان ہوں، اب بھی مسلمان ہوں۔ اور پھر مارسی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مارسی کا دل جذبات کی شدت سے لبریز تھا۔ وہ قاسم کے کندھے پر سر رکھ کر ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس عرصے میں نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دنیا بدل گئی تھی۔ سلطان مراد خان ثانی فوت ہو گیا تھا۔ قاسم کے والدین اور بھابھی اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ بوسنیائی شہزادی قاسم کی بیوی تھی اور مارسی گزشتہ 7 سال سے بظاہر عیسائی راہبہ بن کر در حقیقت شب و روز اسلامی عبادات میں مصروف رہی تھی۔ مارسی کے لیے یہ ملاقات کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ وہ روتی رہی،
ہچکیاں اور سسکیاں لیتی رہی، آنسو بہاتی رہی اور بولتی رہی۔ وہ اپنے آپ ہی باتیں کر رہی تھی۔ اب قاسم پرسکون تھا۔ وہ تمام خطرات کو نظر انداز کر کے مارسی کے پہلو میں بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مارسی نے قاسم کے بدن کو چھوا تھا۔ وہ ان پاکیزہ لمحات کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب قاسم نے جانے کی بات چھوڑ دی اور خاموشی سے بیٹھا مارسی کی قربت سے سرشار ہوتا رہا۔ مارسی بول رہی تھی لیکن اس کے آنسو ابھی تک جاری تھے۔ وہ قاسم کو بتا رہی تھی، ابو جعفر مجھے زخمی حالت میں ادرنا سے لے کر البانیہ پہنچ گیا۔ البانیہ کے شاہی محل میں سکندر بیگ ہمارا منتظر تھا۔ پہلے پہل سکندر بیگ میرے ساتھ بہت شائستگی سے پیش آیا۔ میرے زخموں کا مناسب علاج کیا گیا۔ مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ سہولت مہیا کی گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ سکندر بیگ یہ سب کچھ مجھے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ مجھے بچپن سے چاہتا تھا، لیکن میں اس کی مکروہ صورت دیکھنے کو تیار نہ تھی۔ ابو جعفر مجھے اغوا کر کے سکندر بیگ کی خدمت میں اسی لیے لایا تھا۔ وہ مجھے سکندر بیگ کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بیماری کے دنوں میں بھی اندازہ کر لیا تھا کہ سکندر بیگ مجھے صحت یاب ہونے کے بعد ضرور حاصل کر لے گا، چاہے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ میرے زخم اچھے ہونے لگے، لیکن میں دن رات یہی سوچتی رہی کہ میں خود کو سکندر بیگ کی دستبرد سے کیسے بچا سکتی ہوں۔ اور پھر بالآخر ایک روز میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ میں نے ابو جعفر کو بلوایا اور اسے یہ بتایا کہ میں راہبہ بننا چاہتی ہوں، دین عیسوی کی خادمہ بننا چاہتی ہوں۔ ابو جعفر کے لیے یہ خبر چونکا دینے والی تھی۔ میرا حربہ کامیاب رہا۔ ایک تو راہبہ کو تو کوئی بادشاہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، چنانچہ اپنی آبرو اور آپ کی امانت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کا میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ میں راہبہ بن جاؤں۔ ابو جعفر جو در حقیقت بطریق ڈیمونان تھا، میرے اس فیصلے سے بہت مسرور ہوا، لیکن سکندر بیگ کے لیے میرا یہ فیصلہ کسی صورت قابل قبول نہ تھا۔ وہ میرے راہبہ بننے کا سن کر بہت برافروختہ ہوا، لیکن بطریق ڈیمونان آرتھوڈوکس کلیسا کا بہت بڑا پادری تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بچاؤ کے لیے سکندر بیگ سے ٹکر مول لے لے گا، اور پھر وہی ہوا۔ بطریق ڈیمونان نے بہت سے پادریوں کو اپنے ساتھ ملا کر سکندر بیگ کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ بطریق ڈیمونان مجھے لے کر قسطنطنیہ چلا آیا اور میں یہاں ایک راہبہ بن کر رہنے لگی۔ یہاں ہر پادری اور ہر راہب کی بری نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان نظروں اور بدکار ہاتھوں سے خود کو کس طرح بچایا، یہ صرف میرا مالک ہی جانتا ہے۔ بطریق ڈیمونان مجھے یہاں لے تو آیا، لیکن وہ خود بدنیت تھا۔ میں نے خود کو ڈیمونان کی ہوس سے بچانے کے لیے بوڑھے بطریق اعظم کے ساتھ منسلک کر لیا۔ بوڑھا بطریق اعظم میری عزت کو تو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، لیکن اس کی خوشامد اور چاپلوسی کر کے میں نے اپنی زندگی کے بہترین وقت کو ایک کمینہ فطرت شخص کے ساتھ ضائع کر دیا۔ آیا صوفیہ میں ہر شخص میرے حسن کا شکاری تھا۔ میں نے آپ کی امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں اس عرصے میں اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا کرتی رہی کہ وہ آپ کو مجھ سے ملا دے۔ آج اتنے طویل عرصے بعد میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ قاسم، اب آپ مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑیے گا، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مارسی کی دردناک کہانی میں کھو کر قاسم کو تو یہ بھول ہی گیا کہ وہ ایک مفرور قاتل ہے اور آیا صوفیہ میں شاگال جیسے دشمن کی ناک تلے بیٹھا ہے۔ اچانک قاسم کو بہت زیادہ وقت گزر جانے کا احساس ہوا اور وہ چونکا۔ اس نے یکدم مارسی سے کہا، مارسی، اب ہم مل چکے ہیں، کبھی جدا نہ ہوں گے۔ ہم بہت سی باتیں کریں گے، اس عرصے میں ہم پر کیا بیتی سب باتیں کریں گے، لیکن اس وقت تم چلو۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی ہے اور ہم دشمن کے گھر میں موجود ہیں۔ میں داروغہ شاہی کو قتل کر کے فرار ہوا ہوں۔ پورے شہر میں میری تلاش ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جائیں۔ ہم یہاں سے سیدھے ادرنا جائیں گے۔ سلطانی لشکر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ سلطانی لشکر ہمیں راستے میں ملے گا۔ ہمارے لیے یہاں سے فی نکلنا ضروری ہے۔ اب مارسی پوری طرح سنبھل چکی تھی۔ اس کے دل کی بھڑاس آنسوؤں کے ساتھ نکل گئی تھی۔ مارسی نے حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مارسی نے اپنے کمرے سے کوئی چیز نہ اٹھائی، صرف قرآن حکیم کا وہ نسخہ اپنے ساتھ لیا جسے گزشتہ 7 سالوں سے وہ اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے تھی۔
ربانیت کی زندگی میں مارسی نے سب سے بڑا فائدہ یہی اٹھایا تھا کہ اس نے قرآن حکیم کو ازبر کر لیا تھا۔ اب اس عظیم کتاب کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ بالفاظ دیگر اب وہ قاریہ تھی۔ نکلنے سے پہلے مارسی نے قاسم سے پوچھا، قاسم، ہمیں کس طرف سے نکلنا ہے؟ سیدھے راستے سے باہر جانا تو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ہم عقبی سیڑھیوں سے اتر کر باغ کے راستے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس راستے سے فرار ہونے کے لیے ہمیں آیا صوفیہ کا عقبی دروازہ کھلوانا ہوگا یا پھر دیوار عبور کرنی ہوگی، لیکن دیوار بہت بلند ہے۔ قاسم نے مارسی کی بات غور سے سنی۔ وہ خود بھی عقبی دروازے سے جانا چاہتا تھا۔ آیا تو وہ سیدھے راستے سے تھا، لیکن وہ جس وقت آیا اس وقت چرچ کے دروازے کھلے تھے۔ قاسم نے رات کے پہلے پہر تک آیا صوفیہ کے اندر چھپ کر وقت گزارا تھا، لیکن اب تو سچ مچ اسے عقبی راستے کی ضرورت تھی۔ قاسم اور مارسی اپنے چہروں کو چھپائے راہداری میں آ گئے۔ وہ انتہائی دبے قدموں چل رہے تھے۔ قاسم کو ہر قدم پر شاگال کے ساتھ ٹکرانے کا خطرہ تھا۔ یہ آیا صوفیہ کی عمارت تھی، عیسائیوں کا مذہبی مرکز۔ یہاں قدم قدم پر قاسم کے لیے موت منہ کھولے کھڑی تھی، اور اب تو مارسی کے لیے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ وہ ایک مسلمان جاسوس کے ساتھ فرار ہو رہی تھی۔ وہ دونوں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے عقبی سیڑھیوں تک پہنچ آئے۔ قاسم ہر زینے پر یوں احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہا تھا جیسے بے احتیاطی ہوئی تو سانپ ڈس لے گا۔ اب قاسم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے لی تھی اور اس کے اعصاب بری طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ کامیابی کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر پائیں باغ میں آ گئے۔ یہ آیا صوفیہ کے پہلو میں کئی 100 گز لمبا چوڑا ایک بڑا پائیں باغ تھا۔ زمین پر سبز گھاس کا فرش تھا اور گھنے درخت قطاروں کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ درختوں کے بیچوں بیچ ایک راستہ عقبی دیوار کی طرف چلا گیا تھا۔ قاسم اور مارسی اسی راستے پر چلنے لگے۔ دونوں طرف گھنے سایہ دار درخت رات کی تاریکی میں ابو الہول کے مجسمے لگ رہے تھے۔ قاسم اور مارسی تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے گھنے درختوں کے نیچے آ گئے، لیکن پھر قاسم کو یکدم رک جانا پڑا۔ سامنے شاگال کھڑا تھا، گنجا بطریق۔ اس کا ہٹا کٹا وجود ایک دیوار کی طرح قاسم اور مارسی کے راستے میں حائل تھا۔ قاسم نے مارسی کو فوراً اپنی پشت پر کر لیا اور خود تلوار لہراتا ہوا شاگال پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن شاگال بے فکر کھڑا مسکراتا رہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت مکروہ دکھائی دیتی تھی۔ قاسم ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھ پایا تھا کہ شاگال کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، وہیں رک جاؤ، تم یہاں سے اس غدار حسینہ کو لے کر فرار نہیں ہو سکتے۔ یہاں کا ایک ایک ذرہ تمہارے راستے میں دیوار کی طرح حائل ہو جائے گا، لیکن تم اگر چاہو تو اپنی زندگی بچا سکتے ہو، اس لیے کہ تمہیں صرف مقدس نقشے کا پتہ بتانا ہوگا۔ اب قاسم کو مقدس نقشہ یاد آیا۔ شاگال دوسری مرتبہ مقدس نقشے کی بابت پوچھ رہا تھا۔ وہ ایسی کون سی چیز تھی جس کے لیے شاگال قاسم کو زندگی بخش رہا تھا؟ قاسم کو مقدس نقشے کے لیے بہت زیادہ تجسس پیدا ہو گیا، اور اس نے حملہ کرنے سے پہلے مقدس نقشے کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہا۔ اس نے شاگال سے سوال کیا، مقدس نقشے میں کیا ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کیونکہ میرے پاس اگر کوئی نقشہ ہے بھی تو اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تم سب کچھ جانتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مقدس نقشہ تمہارے پاس ہے اور تم ہی نے نوٹراس کو مقدس نقشہ چوری کرنے پر اکسایا تھا۔ مقدس نقشہ اس وقت اپنی جگہ پر نہیں، لہذا صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ تم اگر مقدس نقشہ میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ قاسم کا تجسس اب بہت زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ جو کچھ شاگال کہہ رہا تھا قاسم کے لیے نیا تھا۔ قاسم نے سپہ سالار نوٹراس کو ورغلانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن قاسم کسی مقدس نقشے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ قاسم نے شاگال کو مخاطب کر کے سنجیدگی سے کہا، شاگال، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہارا نقشہ میرے پاس نہیں۔ اگر تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں بخوشی تمہارا قصہ پاک کر دوں گا۔ قاسم نے یہ کہتے ہوئے تلوار لہرائی اور آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کے دائیں بائیں اور پیچھے سے 3 چھوٹی جسامت کے درخت اپنی جگہ سے حرکت کر کے آگے بڑھائے اور قاسم اور مارسی دہل گئے۔ گھنی جھاڑیاں خود بخود کیوں چلنے لگی تھیں۔ ہاں، یہ جھاڑیاں ارنڈ کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے
لیکن در حقیقت ان کے پیچھے شاگال کے پراسرار سپاہی چھپے ہوئے تھے۔ شاگال کے سپاہیوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے انجیر کے تنے ایک طرف پھینکے اور تلواریں سونت کر قاسم پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ 3 سپاہی تھے، تینوں کا لباس راہبوں جیسا تھا اور ان کے سر گنجے تھے۔ ان کے جسم شاگال کی طرح ہٹے کٹے اور مضبوط تھے، اور قاسم کو پہلے ہی حملے میں اندازہ ہو گیا کہ تینوں سپاہی تلوار چلانے کے فن میں مشتاق تھے۔ قاسم نے تینوں تلواروں کو اپنی شمشیر پر روکا اور ان کے ساتھ مبارزت میں مصروف ہو گیا۔